بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو مجاہدین کا رویہ تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ، لیکن وہی دشمن جن کے ساتھ مجاہدین اعلیٰ ترین اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، آج وہی ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اور انتہائی بری طرح سب اسیروں کو ہم زخمیوں سمیت زد و کوب کر کے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور انسانیت کی ذرا بر رمق بھی ان میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال جب وہ لوگ ہمیں مار مار کر تک گئے تو ہمیں اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے سے دور پھینکنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ بھائی غلام یاسین کو دو درندہ صفت شمالی اتحادی فوجیوں نے اٹھا کر وہاں پر کھڑے ہوئے دیوہیکل ٹینک کے چین کے بالکل ساتھ پھینک دیا۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ انہی دو فوجیوں نے مجھے بھی اٹھا کر بھائی غلام یاسین کے قریب بے دردی کے ساتھ پھینک دیا، جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور کوشش کے باوجود میرے منہ سے تیز کراہیں نکلنے لگی، اور کراہتے ہوئے میں نے ان کو غصے سے اردو میں دو چار کری کری سنا دی، جس کی ان کو سمجھ لگی یا نہ لگی، لیکن مجھے اپنی یہ حرکت بہت مہنگی پڑی، کیونکہ میرے منہ سے الفاظ سن کر وہ دونوں جنہوں نے مجھے یہاں پھینکا تھا ایک بار پھر مجھ پر پل پڑے۔ اب میرے پاس کراہنے اور سیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ زبان کھولنے کا انجام میں پہلے ہی بھگت رہا تھا۔ بہرحال جب ان دونوں کا دل خوب ٹھنڈا ہو گیا تو وہ مجھے وہیں چھوڑ کر کچھ دور کھڑے اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے۔ میرے ذہن سے ان کی مار پیٹ کے دوران بھائی غلام یاسین اور اس ٹینک کا خیال جس کی چین کے نیچے میں بھائی غلام یاسین کے ساتھ پڑا ہوا تھا نکل چکا تھا۔ اس وقت فقط ان کی مار پیٹ سے زخموں میں ہونے والا درد اور ٹھیسی تھی، اور میری کراہیں ارد گرد کی مجھے بالکل کوئی خبر نہیں تھی۔ دفعتاً میرا بھائی غلام یاسین کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جو مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو میرے قریب ہی پڑا ہوا غلام یاسین مجھے حامد حامد کہہ کر پکار رہا تھا، تو میں نے اسے جواب دیتے ہوئے نقاہت کے ساتھ پوچھا، ہاں کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے جو بات کی اسے سن کر ایک دفعہ تو میرے بھی اوسان خطا ہو گئے، اور اس لمحے زخموں کا درد اور تکلیف مجھے بھول گئی، اور اپنے اوپر جھکے ہوئے دیوہیکل ٹینک پر میری نظریں گڑ گئیں۔ اصل میں بھائی غلام یاسین نے بات ہی ایسی کہی تھی جو حقیقت کے بالکل قریب معلوم ہو رہی تھی، یعنی بھائی غلام یاسین نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے توجہ ٹینک کی طرف دلائی تھی اور نقاہت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا تھا، بھائی حامد، یہ لوگ اب ٹینک ہمارے اوپر سے گزاریں گے، کلمہ وغیرہ پڑھ لو۔ اس بات کو سن کر میرا پریشان ہونا ایک فطری بات تھی، جبکہ ٹینک بھی ہمارے بالکل اوپر جھکا ہوا کھڑا تھا، لیکن جلد ہی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا، اور پھر میں نے بھائی غلام یاسین کو جواب دیتے ہوئے کہا، غلام یاسین بھائی، فکر نہ کرو، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ فرمائیں گے، اور اگر شہادت کا وقت آن پہنچا ہے تو اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ پریشان، کیونکہ یہی تو ہماری سب سے بڑی آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور شہادت جیسے عظیم مرتبہ کو پالیں۔ میری بات سن کر بھائی غلام یاسین قدرے مطمئن ہو گیا اور ذکر اللہ میں مصروف ہو گیا، جبکہ میں نے بھی دل ہی دل میں قرآن کریم کی وہ آیت جو مجھے از بر تھی ان کی تلاوت کرنے لگا۔ شمالی اتحاد والوں نے ہمارے اوپر سے ٹینک گزارنے کے لیے ٹینک سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بسیار کوشش کے باوجود ٹینک ان سے سٹارٹ نہ ہوا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پنجشیر کی جانب سے ایک بڑا روسی ٹرک آیا، جسے واپس پنجشیر کی طرف بیک کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ بعد ازاں اتحادی فوجیوں کی جانب سے اسیروں کے لیے حکم صادر ہوا کہ ٹرک پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ اور زخمیوں کو بھی اٹھا کر ٹرک پر سوار کرو۔ چنانچہ سب ساتھی ٹرک پر سوار ہو گئے، اور ہمیں بھی مجاہدین ساتھیوں نے جو تندرست تھے یعنی زخمی وغیرہ نہیں تھے اٹھا کر ٹرک پر سوار کر دیا، اور اس طرح ٹینک سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اس بار بھی پہلے کی طرح یہ ٹرک، جو اگرچہ پہلے ٹرکوں سے بڑا تھا لیکن ہم اسیروں کی تعداد کے لحاظ سے تنگ تھا، لیکن پھر بھی سب اسیروں کو اس میں ٹونس دیا گیا۔ بعد ازاں شمالی اتحاد کے فوجی بھی ٹرک کے پچھلے حصے اور ٹرک کے کیبن کی چھت پر سوار ہو گئے، اور ٹرک پنجشیر کی اندرونی جانب محو سفر ہو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ٹرک ہمیں لے کر ایک آبادی والے علاقے جس کا نام دالنگ سنگ تھا میں پہنچا، اور ٹرک ڈرائیور نے ٹرک وہاں پر روک دیا۔ وہاں پر پنجشیری فوجیوں اور دیگر لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ جیسے ہی ٹرک لوگوں کے مجمع کے پاس رکا تو لوگوں نے ہماری خوب خبر لینا شروع کی، یعنی ان میں سے کوئی ہمیں پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا، کوئی ہمارے اوپر تھوک پھینکنے لگا، اور کوئی کلاشنکوف کے بٹوں اور ڈنڈوں سے ہم اسیروں کی درگت بنانے لگا۔ ہر پنجشیری حسب استطاعت ہماری ٹکائی لگا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ انتہائی فحش گالیوں کے مغلظات کی برمار تھی جو وہ ہمیں بک رہے تھے۔ ان ظالموں نے بھی ہم زخمیوں پر رحم نہیں کھایا،
بلکہ وہ سب بلا تمیز سب اسیروں پر یلغار کیے ہوئے تھے۔ میں چونکہ ٹرک کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا اور میرے ارد گرد دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کچھ محفوظ رہا، لیکن پھر بھی 3-4 کلاشنکوفوں کے بٹ مجھ پر پڑ گئے۔ ٹرک میں ہر طرف اسیروں کی چیخ و پکار اور پنسیری فوجیوں کی ہا ہو، بزن بزن، مارو مارو، بخشید این سک ہائے پاکستانیاں را۔ ان پاکستانی کتوں کو مردوں کی آوازیں تھیں۔ ہمارے ساتھ آنے والے شمالی اتحاد کے پہرادار جو اکثر پنسیری تھے، ایک طرف کڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور بلند کہے لگا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ہم پاکستانیوں کی نشاندہی بھی کرتے جا رہے تھے۔ فقط 10 منٹ ٹرک دالنگ سنگ کی آبادی میں رکا رہا، لیکن ان 10 منٹوں میں ہم اسیروں کی اچھی خاصی درگت بنا دی گئی۔ 10 منٹ بعد ٹرک کے ڈرائیور نے آگے کی طرف ٹرک کو حرکت دی تو سب اسیروں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ٹرک ڈرائیور نے ابھی چلنا شروع ہی کیا تھا کہ دور سے ایک پنسیری فوجی بھاگتا ہوا ٹرک کی طرف آیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ٹرک پر چڑھ کر ٹرک کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے اسیروں میں سے 1-2 کو کلاشنکوف کے بٹ مار کر اور ان پر تھوک کر چلتے ہوئے ٹرک سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا۔ اس آدمی کی اس حرکت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس ظالمانہ اور نامردی والے کام کو ایک سعادت سمجھتا ہو، کیونکہ ایک بندھے ہوئے اور بے بس آدمی پر چھوٹا سا بچہ بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ مردانگی اور شجاعت کا تو میدان جنگ میں پتہ چلتا ہے، جس میں یہ لوگ ہمیشہ گیدڑوں کی طرح دم دبا کر بھاگتے ہوئے ہی نظر آتے تھے۔ ٹرک نے جب سپیڈ پکڑی تو میرے سمیت سب ساتھیوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب ان وحشی لوگوں کی مصیبت سے جان چھوٹ گئی، لیکن شعر کے اس مصرعے کے مصداق ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ بہارک جیل میں پہنچنے تک ہر آبادی میں دالنگ سنگ کی طرح ہمارا استقبال کیا گیا، اور جیل میں پہنچ کر ہی اس استقبال والی مصیبت سے جان چھوٹی، لیکن جیل میں دوسری پیش آنے والی مصیبتیں ہماری منتظر تھیں۔ ٹرک ہمیں لے کر جیسے ہی بہارک جیل کے مین گیٹ کے پاس پہنچا تو جیل کی چھت اور مین گیٹ پر کڑے ہوئے جیل کے پہرادار الرٹ ہو گئے اور ٹرک کو جیل کے باہر مین گیٹ کے پاس ہی روک لیا گیا، اور ان تمام اسیر ساتھیوں کو جو کڑے ہو سکتے تھے ٹرک سے نیچے اتار کر ایک لائن میں کڑا کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں جیل کے مین گیٹ کے چھوٹے دروازے سے ایک ایک کر کے اور گن کر اندر داخل کیا جانے لگا۔ جب سب ساتھی اندر داخل کیے جا چکے تو اندر سے پہلے سے آئے ہوئے کچھ اسیر مجاہدین جیل حکام کے حکم سے باہر آئے اور احتیاط کے ساتھ ہمیں اٹھا کر اندر لے گئے اور ایک پلاٹ میں جا کر ہمیں لٹا دیا جہاں پر سبزیاں اگی ہوئی تھی۔ ٹرک کے جان لیوا جھٹکوں اور دھکوں کے بعد یہاں جیل کے اندر دھوپ میں لیٹے ہوئے مجھے قدرے سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میں سر کے علاوہ جسم کے کسی بھی دوسرے حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ البتہ زخموں کے درد وغیرہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہے تھے، فقط پیاس تھی جو شدت سے مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اب چونکہ پہلے سے موجود اسیر مجاہدین ساتھی ابھی پہنچنے والے ساتھیوں کو میرے ارد گرد پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس لیے میری پیاس کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک مجاہد ساتھی کو جو ابھی پہنچنے والے ایک ساتھی کو پانی پلا رہا تھا آواز دینا چاہی، لیکن نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے میری آواز حلق میں ہی پنس کر رہ گئی۔ میں کافی جدوجہد کے بعد آخر کار اس ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ ساتھی بھاگتا ہوا پانی لے کر میرے پاس پہنچا۔ ایک ہاتھ سے میرا سر اٹھا کر اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جگنما پانی کا برتن میرے منہ سے لگا دیا۔ میں نے بے صبروں کی طرح گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیا، لیکن تھوڑا سا پانی پلانے کے بعد اس ساتھی نے پانی کا برتن میرے منہ سے ہٹا دیا اور پیار سے مجھے مخاطب کر کے ٹوٹی پوٹی اردو میں کہنے لگا، بھائی آپ زخمی ہیں، اس لیے آپ کا زیادہ ٹھنڈا پانی پینا نقصان دہ ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور مزید پانی کی ضد کرنے لگا۔ چنانچہ میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس ساتھی نے مزید پانی مجھے پلایا اور میرا سر احتیاط سے زمین پر رکھ کر ایک طرف چلا گیا۔ ابھی وہ ساتھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ مجھے قے ہونا شروع ہو گئی اور جو پانی میں نے پیا تھا وہ زرد رنگ کی صورت اختیار کر کے قے کی وجہ سے نکل گیا۔ اب مجھے پھر پانی کی شدید طلب ہونے لگی تھی۔ میں نے پھر ایک بار اسی ساتھی کو جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگا اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ساتھی فوراً میرے قریب آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے نہایت ہی شفقت کے ساتھ پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اس پر اس ساتھی نے کہا، ابھی تو میں نے آپ کو اتنا زیادہ پانی پلایا ہے، حالانکہ پانی پینا آپ کے لیے زخموں کی وجہ سے نقصان دہ ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جو پانی آپ نے مجھے پلایا تھا وہ قے کی صورت میں نکل گیا ہے۔ اس پر اس ساتھی نے دوبارہ پھر مجھے پانی پلایا اور چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر میرا وہی پہلے والا حال ہوا۔ جب سائے ڈلنے لگے تو ہم سب ساتھیوں کو سامنے موجود ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا
اور کمرے کا واحد دروازہ بند کر کے مقفل کر دیا گیا۔ کمرے کا اندرونی ماحول عجیب قسم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کمرہ ایک بڑا ہال تھا جو ماضی میں سینما ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بیک وقت 50-60 آدمیوں کے سونے کی گنجائش تھی، لیکن اس وقت اس ہال میں تقریباً 350 قیدیوں کو ٹھونسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی صحیح طریقہ سے لیٹ یا بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ہر آدمی اس کمرے میں مشکل کا شکار تھا، جبکہ ہم زخمیوں کی مشکلات سب سے دو چند تھی، اور زخمیوں کی آہ و فغاں اور چیخ و پکار ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھی، اور انسانیت کی تذلیل کا ایک بھیانک باب شمالی اتحاد کے وحشی درندوں کی طرف سے یہاں پر رقم ہو رہا تھا۔ میں نے تقریباً 20 دن اسی غلاظت سے اٹے ہوئے حال میں نیم بے ہوشی کی حالت میں گزارے۔ اس دوران مجھے اپنا اور اپنے ارد گرد کا بالکل کوئی ہوش نہ تھا۔ اس دورانیے میں مجھے فقط اتنا یاد ہے کہ میں ہر وقت پانی پانی پکارتا تھا۔ جب کوئی ساتھی مجھے پانی پلا دیتا تو پانی پی کر مجھے فوراً قے ہو جاتی تھی، اور پھر نہ جانے کتنی دیر میں بے ہوش رہتا، اور پھر جب مجھے ہوش آتا تو مجھے ایک ہی چیز کا شدت سے احساس ہوتا، اور وہ تھی پیاس، اور میری زبان سے صرف پانی پانی ہی نکل پاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دوران مجھے کچھ یاد نہیں کہ ساتھیوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے اور کس کس طرح ان کو ستایا گیا۔ تقریباً 20 روز بعد جب مجھے کچھ اچھی طرح ہوش آیا تو 2-3 آدمی میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ غالباً ان لوگوں نے مجھے طاقت و توانائی بحال کرنے والے انجیکشن لگائے تھے، اسی لیے میں کچھ دیر کے لیے صحیح طور پر اپنے ہوش و حواس میں رہا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مجھ میں آ گئی۔ جو شکل و صورت اور حلیے سے یورپین لگتے تھے، پھر ان کے سینے پر لگے ہوئے بڑے بڑے بیج پر اس کا نشان دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ ریڈ کراس کے کارندے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کین یو اسپیک انگلش؟ یعنی کیا آپ انگلش بول سکتے ہیں؟ میں نے بھی انگلش میں جواب دیتے ہوئے انتہائی نقاہت کے ساتھ کہا، ہاں گزارا کر لیتا ہوں۔ اس پر اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ٹانگ کے زخم بری طرح خراب ہو چکے ہیں اور ان میں زہر پھیل چکا ہے، اور زہر کافی آگے تک سرایت کر چکا ہے، اس لیے آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، وگرنہ 1-2 دن میں یہ زہر اوپر تک سرایت کر جائے گا، جس سے آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اگر یہ زہر گینگرین اوپر تک پہنچ جاتا ہے تو موت یقینی ہے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر گینگرین ہو چکا ہے تو پھر آپ میری ٹانگ کاٹ دیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گینگرین جیسی خطرناک بیماری کا اس علاقے میں تو کیا پورے افغانستان میں علاج ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ترجمان کے ذریعے جیل کے حکام کو بتایا کہ اسے اسپتال لے جانا ہے، لہٰذا اس کو بھی دوسرے زخمیوں کے ساتھ ایمبولینس میں سوار کرا دیں۔ چنانچہ 2-3 مجاہدین ساتھیوں کو جو قریب ہی کھڑے تھے بلایا گیا۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور باہر لے آئے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور خنکی کافی بڑھ چکی تھی۔ ایمبولینس کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ وہ ساتھی مجھے لے کر باہر بارش میں ہی کھڑے تھے۔ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے دانت بج رہے تھے اور پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ ان میں سے ایک ساتھی بھاگ کر ایک طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بوسیدہ میلے کچیلے کمبل کے ساتھ واپس آیا اور کمبل میرے اوپر ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس، جو جنگی ایمبولینس تھی اور بالکل بختربان گاڑی کی طرح تھی، اس کا دروازہ کھولا گیا اور مجھے اندر داخل کر کے ایک جگہ پر لٹا دیا گیا۔ اندر پہلے سے بہت سارے زخمی موجود تھے جن کو مجھ سے پہلے گاڑی میں ڈالا جا چکا تھا۔ ہم زخمیوں کی تعداد کے حساب سے یہ ایمبولینس چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے ہم سب زخمی کافی پریشان تھے، کیونکہ جب بھی کوئی ساتھی تھوڑا سا ہلتا تو کسی نہ کسی ساتھی کا زخم اس ہلنے سے ضرور دکھ جاتا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام زخمی ساتھی اپنی اپنی جگہ پر ساکت و جامد رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بختر بند گاڑی نما ایمبولینس ہم زخمیوں کو لے کر جب روانہ ہوئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ کچے راستے پر محو سفر تھی، جبکہ میری حالت پھر پہلے کی طرح ہوتی جا رہی تھی، یعنی مجھ پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے ہوش میں رہنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کافی حد تک بے سودی ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن اس دوران میرے ذہن میں جو خیالات گردش کر رہے تھے وہ آج بھی جب مجھے یاد آتے ہیں تو بے اختیار میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھنے کی تقریباً ناکام کوشش کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ریڈ کراس والے ہمیں کابل میں کسی اسپتال میں لے کر جائیں گے۔ میں ڈرائیور سیٹ کے پیچھے لگے ہوئے پائپ کو دونوں ہاتھوں سے تکلیف کے باوجود پکڑ کر ونڈو اسکرین میں سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جگہ پر جب مجھے کچھ دھندلی سی روشنیاں نظر آئیں تو میں نے سمجھا کہ جبل السراج آ گیا ہے۔ اپنے گمان میں اب مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمیں کابل ہی لے کر جا رہے ہیں،
اور غنودگی کی حالت میں اپنے ذہن میں یہ پلان بنا رہا تھا کہ یہ گاڑی جب کابل پہنچے گی تو یقیناً ہمارے ساتھیوں کے اوطاق کے سامنے سے گزرے گی، جہاں مسلح ساتھی ہر وقت گیٹ پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی یہ گاڑی ایمبولینس ہمارے ساتھیوں کی رہائش گاہ کے قریب پہنچے گی تو میں شور مچا دوں گا، جس کے نتیجے میں ہمیں ضرور ہمارے ساتھی آزاد کروا لیں گے۔ لیکن یہ انتظار ہی رہا، کیونکہ گاڑی ایمبولینس درہ پنجشیر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ البتہ نہ جانے کب ہوش کی وادیوں سے نکل کر میں بے ہوشی کی گمنام وادیوں میں پہنچ گیا تھا، اور جب مجھے کچھ ہوش آیا تو دن کا اجالا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اور ایک آدمی میری ٹانگ کے زخموں کو صاف کر رہا تھا، اور ہوش بھی غالباً زخموں کی صفائی کے دوران ہونے والے درد کی وجہ سے ہی آیا تھا۔ بہرحال ٹانگ کی صفائی کرنے کے بعد مجھے ایک سٹریچر پر لٹا کر باہر لے جایا گیا تو باہر دھوپ خوب چمک رہی تھی اور مجھے دھوپ میں لیٹے ہوئے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دماغ پر پھر یکدم تاریکی کی چادر چھا گئی اور میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا، لیکن اس بار میری بے ہوشی قدرتی نہیں تھی بلکہ کسی زود اثر انتیریا کے زیر اثر تھی۔ آخری بار جب مجھے ہوش آیا تو میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن صحیح طریقے سے کچھ نہ دیکھ پایا۔ ہر چیز مجھے دھندلی سی اور بہت دور محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے دماغ پر چھائی ہوئی تاریکی اور آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی، اور کچھ دیر بعد میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا، اور میں نے اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ میرے سرہانے کی جانب ڈرپ سٹینڈ پڑا ہوا تھا، جس پر 3-4 خالی ڈرپوں کی بوتلیں لٹکی ہوئی تھی جو غالباً مجھ پر ہی خالی ہوئی تھی، اور میری دائیں جانب 4 بیڈ تھے جن پر دوسرے زخمی مجاہدین ساتھی لیٹے ہوئے تھے، اور میری بائیں جانب کمرے کا واحد دروازہ تھا۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے مجھے کچھ الجھن سی محسوس ہونے لگی، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا بیڈ ٹوٹا ہوا ہے اور میری بائیں ٹانگ ٹوٹے ہوئے بیڈ سے نیچے لٹک رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس جگہ کو چیک کرنا چاہا جہاں سے مجھے اپنی ٹانگ نیچے لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میرے ہاتھ نے مطلوبہ جگہ کو چھوا تو اچانک درد کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی، اور ساتھ ہی میرے ذہن میں گزشتہ واقعات گردش کرنے لگے، اور مجھے یاد آیا کہ ریڈ کراس کے ڈاکٹر نے میری ٹانگ کاٹنے کے بارے میں کہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دوبارہ آہستہ آہستہ ٹانگ کے اس حصے کو ہاتھ لگا کر دیکھا جہاں اچانک میرا ہاتھ لگنے سے مجھے تکلیف ہوئی تھی اور جہاں سے مجھے اپنی ٹانگ لٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تب جا کر مجھے پتا چلا کہ میری ٹانگ کاٹی جا چکی ہے، اور پہلی بار میرا ہاتھ ٹانگ کے اسی کٹے ہوئے حصے پر ہی لگا تھا جس کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر میرے تیسرے نمبر کے بیڈ سے مجھے آواز دی کہ حامد بھائی کیا ہوا؟ پہلے تو میں توجہ نہ دے سکا، پھر جب دوبارہ وہیں سے میرا حال پوچھا گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بھائی یاسین ہیں جو مجھ سے مخاطب ہیں، تو میں نے اسے جواب دیتے ہوئے کمزور سے لہجے میں کہا کچھ نہیں، بس ذرا سا زخم دکھ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے چند تسلی آمیز جملے کہے اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ والے بیڈ پر لیٹے ہوئے افغانی مجاہد ساتھی نے بھی مجھ سے میرا حال پوچھا اور تسلی دی۔ اب جب کہ میری ٹانگ کاٹی جا چکی تھی اور ٹانگ کے زخموں پر پھیلے ہوئے زہر کا اثر میرے جسم سے ختم ہوا تو مجھے بھوک بھی شدت کے ساتھ لگنے لگی اور برداشت سے باہر ہونے لگی۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھ والے بیڈ پر لیٹے ہوئے افغانی مجاہد ساتھی سے کھانے کے بارے میں پوچھا اور اپنی بھوک کی شدت سے اسے آگاہ کیا، جس پر اس ساتھی نے مجھے بتایا کہ اب دوپہر ہو چکی ہے اور کھانا ابھی آنے ہی والا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی، یعنی میرے کھانے کے بارے میں پوچھنے کے چند منٹ بعد ہی ایک بوڑھا بارش آدمی ایک بڑی سی لکڑی کی ٹرے جس میں چاولوں کے چھوٹے چھوٹے کاسے رکھے ہوئے تھے لے کر اندر داخل ہوا، اور ہم سب زخمیوں کو ایک ایک کاسا دے کر باہر نکل گیا۔ میں کاسا پکڑتے ہی نادیدوں کی طرح چاولوں پر ٹوٹ پڑا اور کھانے لگا، لیکن جتنی جلدی میں کھانے کی کوشش کر رہا تھا اتنی ہی مجھے کھانے میں دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ جب میں چاولوں کا لقمہ اپنے دائیں ہاتھ سے منہ کی طرف لے جاتا تو چند دانے میرے منہ میں پہنچتے، باقی سب نیچے گر جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بازوؤں میں گرینیڈ کے چھرے لگے تھے، جس کی وجہ سے میرے دائیں ہاتھ کا تقریباً آدھا حصہ بے حس تھا۔ اگرچہ یہ ہاتھ کام کرتا تھا لیکن اس ہاتھ میں کوئی چیز پکڑنے یا گرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ جب میں دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکا تو میں نے مجبوراً بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا اور بڑے بڑے لقمے لے کر کاسا ختم کر دیا، لیکن میری بھوک ہنوز باقی تھی، اس لیے میں ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا کہ کسی ساتھی کے چاول بچ جائیں اور وہ مجھے دے دے، لیکن چاول تھے ہی کتنے جو کسی سے بچتے۔ میں اندر ہی اندر اپنی اس سوچ میں بہت نادم ہوا اور ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ وہی سفید ریش خادم جو کھانا لے کر آیا تھا کمرے میں داخل ہوا
इस बार वो कहवा लेकर आया था। उसने हर बेड की तपाई पर एक एक छोटी चैनक और छोटे छोटे चाय पीने वाले शीशे के गिलास रख दिए और खाने के बर्तन समेट कर ले गया।